ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، اس چیز کو ہم نے اچھے سے جان لیا تھا کہ قیامت کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ قیامت کب آئے گی، کس حالت میں آئے گی، کیسے آئے گی، کیا طریقہ ہوگا، کیا انداز ہوگا، کیا صورتحال ہوگی، ان ساری کی ساری چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ قیامت جو ہے بہت ہی اچانک سے آئے گی۔ انسان کو گمان تک نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ قیامت آنے سے پہلے ہم اور آپ تیار ہو کر کے نہیں بیٹھیں گے، چلو تیار ہو جاؤ قیامت آنے والی ہے۔ قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہو پائے گا کہ چلو مسجد کے اندر چل کر کے کچھ عبادات کر لیتے ہیں، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتے ہیں، قیامت آنے والی ہے۔ ایسا ہونے والا نہیں، بہت ہی اچانک سے قیامت آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اے لوگو، جس قیامت کو تم نے ہلکا سمجھ رکھا ہے، جس قیامت کے دن کو تم نے معمولی سمجھ رکھا ہے، لا تأتيكم إلا بغتة، یہ قیامت جو ہے بہت ہی اچانک سے آئے گی، تمہیں احساس تک نہیں ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی یہ لوگ آپ سے ایسے سوال کرتے قیامت کے بارے میں جیسے کہ آپ کو بہت زیادہ جانکاری ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے۔ اللہ نے یہاں کیا کہا، لا تأتیکم الا بغتہ، یہ قیامت بہت ہی اچانک سے آئے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کتنے اچانک سے آئے گی۔ دیکھیے، ایک کپڑا بیچنے والا کپڑا بیچ رہا ہوگا، کپڑا بیچنے کے لیے کپڑے کو ناپ رہا ہوگا، کپڑا خریدنے والا کپڑا خریدنے کے لیے پیسے نکال رہا ہوگا، اور کپڑا بیچنے والے کو پیسے نہیں دے پائے گا حتیٰ تقوم الساعہ، کی قیامت آ جائے گی۔ کپڑا بیچنے والا کپڑا ناپ کر کے اس کے ہاتھ میں نہیں دے پائے گا، کپڑا خریدنے والا کپڑے کو نہیں لے پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اتنے اچانک سے یہ قیامت آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دودھ نکالنے والا ایک انسان دودھ نکال کر کے برتن میں منتقل نہیں کر پائے گا، برتن میں دودھ کو نہیں ڈال پائے گا حتیٰ تقوم الساعہ، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ کتنے اچانک سے قیامت آئے گی۔ کپڑا لینے اور بیچنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، بہت ہی مختصر ساتھ، خریدا، پیسے دیے، لے کر کے چلے آئے۔ اللہ کے نبی نے کتنی خطرناک مثال دی ہے کہ کپڑا انسان نہیں لے پائے گا کہ قیامت آ جائے گی، دودھ نکال کر کے برتن میں نہیں ڈال پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اس قیامت کے سلسلے میں ہم اور آپ کتنے غافل ہو چکے ہیں، کتنے پیچھے جا چکے ہیں قیامت کے علم کے سلسلے میں، قیامت کی ہولناکیوں کے علم کے سلسلے میں ہم کہاں جا چکے ہیں۔ کتنی خطرناک ہے یہ قیامت کا دن، کتنی اچانک سے آئے گی یہ قیامت، اور آگے چلیے قیامت کا کتنا خطرناک منظر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ ایک انسان قیامت کے سلسلے میں سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کا دن کب قائم ہوگا، یہ ایک انسان قیامت کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا ہے، یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر، جب قیامت آئے گی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھوں سے کوئی دکھائی نہیں دے گا، آنکھوں کو کوئی چیز سجھائی نہیں دے گی۔ جب قیامت آئے گی اس کا اتنا خطرناک منظر ہونے والا ہے، آنکھیں ہماری چوندیا جائیں گی، آنکھوں سے کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی۔ وخسف القمر، چاند کو گرہن لگ جائے گا، چاند کی روشنی
روشنی کو سلب کر لیا جائے گا، ساری کی ساری دنیا تاریک ہو جائے گی۔ وجمع الشمس والقمر، جب قیامت قائم ہوگی تو سورج اور چاند کو جمع کر دیا جائے گا، ان کی روشنی کو سلب کر لیا جائے گا، اس کے بعد ان کی روشنی کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ دنیا کے اندر ایسے حادثات پیش آتے ہیں کہ اچانک سے چاند کو گرہن لگ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، لیکن یہ دنیا، چاند کو ایک دن گرہن لگے گا، 2 دن گرہن لگے گا، 3 دن گرہن لگے گا، لیکن اس کے بعد چوتھے دن اس کی روشنی واپس کر دی جائے گی۔ لیکن جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سورج کو اور چاند کو گرہن کرے گا، پھر روشنی واپس نہیں آئے گی، ختم کر دی جائے گی۔ يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر۔ کتنا خطرناک منظر ہونے والا ہے قیامت کا۔ ایک انسان کہے گا، اے اللہ، اس قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ سوال کرے گا، کہیں بھاگنے کی کوئی جائے پناہ مل جائے، کہیں چھپنے کی جگہ مل جائے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا، کلا لا وزر، بھاگنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، دنیا کے اندر جو کر کے آئے ہو یہاں بھگتنا پڑے۔ اسی چیز کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت کے اندر ارشاد، مسلم شریف کی روایت کے اندر ارشاد فرمایا، راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن کتنا زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا۔ اللہ کے نبی نے قیامت کے نقشے کو کھینچا ہے، اس قیامت کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے سارے لوگوں کو ننگے پیر اٹھایا جائے گا، سارے کے سارے لوگوں کو ننگے بدن اٹھایا جائے گا، سارے کے سارے لوگوں کو غیر مفتون حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، میدان محشر کی طرف ان کو ہانکا جائے گا، تو ہمارے پیروں میں کوئی جوتی نہیں ہوگی، ہمارے پیروں میں کوئی چپل نہیں ہوگی، ہمارے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کوئی لباس نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب ہم لوگوں کو اٹھایا جائے گا، میدان محشر کی طرف دوڑایا جائے گا، ہانکا جائے گا، تو غیر مفتون حالت میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، الرجال والنساء، سارے کے سارے لوگ ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ اے اللہ کے نبی، ينظر بعضهم الى بعض، یہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، عورتیں مردوں کی طرف دیکھیں گی، مرد عورتوں کی طرف دیکھیں گے، بڑی شرم آئے گی، بڑی حیا آئے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عائشہ، الامر اشد ان ينظر الى بعضهم الى بعض، اے عائشہ، معاملہ کہیں زیادہ سخت ہوگا کہ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، اس دن ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی کہاں ہوگی، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اے کاش ہمارے بچنے کا کوئی سامان مہیا ہو جائے، اے کاش کسی کی جانب سے کوئی نیکی مل جائے۔ اے عائشہ، اس دن کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی، بہت زیادہ معاملہ سخت ہوگا۔ یہاں اللہ کے نبی نے کہا، الامر اشد، معاملہ بہت زیادہ سخت ہوگا، کہاں کسی کو فرصت ہوگی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی، اتنا زیادہ سخت منظر یہ قیامت کا ہونے والا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے جگری دوست کی مثال بیان کی۔ آج کل دنیا میں بہت سارے دوست ہوتے ہیں ہمارے، کچھ عام دوست ہوتے ہیں، کچھ خاص دوست ہوتے ہیں، کچھ جگری دوست ہوتے ہیں، جن کو ہم اپنے سارے معاملات شیئر بھی کر دیتے ہیں، اپنے معاملات میں شامل کرتے ہیں، جگری دوست ان کو کہا جاتا ہے۔ اور جگری دوست ہو تو اس کی ایک کال پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو مارنا ہو، اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنا ہو، تو ایک کال پر یہ جگری دوست جمع ہو جاتے ہیں، یہ دوستوں کی پوری گینگ جمع ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے، اسی کو اللہ نے جگری دوست قرآن مجید کے اندر لکھا ہے۔ یہ جگری دوست جو تمہاری ہر بات پر لبیک کہتے ہیں، یہ جگری دوست تمہارے سلسلے میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ جگری دوست تمہارے چکر میں آ کر کے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ جگری دوست بھی کل قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں کیا معاملہ ہے، کیا چل رہا ہے، کچھ نہیں پوچھیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا،
ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى. اللہ نے جگری دوست کی مثال بیان کی ہے. ولا يسأل حميم حميما, قیامت کا دن اتنا زیادہ خطرناک ہوگا, قیامت کی گھڑی اتنی زیادہ سخت ہوگی کہ یہ جگری دوست بھی اپنی جگری دوست کے حال نہیں پوچھے گا کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. اللہ نے فرمایا یبصرونہم, حالانکہ ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا کہ دنیا میں تمہارا دوست تھا. یبصرونہم, ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن پوچھیں گے نہیں کیا چل رہا ہے بھائی. دنیا میں جن کے چکر میں آ کر کے ہم غافل ہو جاتے ہیں, اگر ہمارا کوئی بھائی مشرک ہے, ہمارا کوئی دوست مشرک ہے, اس دوستی کے چکر میں آ کر کے ہم شرک کرنے لگ جاتے ہیں. اگر ہمارا کوئی دوست کافر ہے تو اس دوستی کے چکر میں پڑ کر کے کافرانہ اور مشرکانہ عمل کرنے لگ جاتے ہیں. اگر ہمارا کوئی دوست غیر نمازی ہے, بے نمازی ہے, تو اس کے چکر میں پڑ کر کے ہم نماز چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہمارا کوئی دوست کافر ہے, مشرک ہے, موحد نہیں ہے, تو اس کے چکر میں آ کر کے ہم دین سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ دوست قیامت کے دن پوچھنے والے نہیں ہیں. اتنی خطرناک گھڑی ہوگی, اس کے لیے تیاری کیجئے. ان دوستوں کے چکر میں آ کر کے اللہ کے دین سے, شریعت سے غافل مت ہوئے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, اتنا زیادہ سخت معاملہ ہوگا کہ ایک گناہگار یہ سوچے گا, اس کی یہ چاہت ہوگی کہ میں اپنے بھائی کو, اپنے بیٹے کو, اپنی بیوی کو, اپنے خاندان کے لوگوں کو, اپنی بیوی کو, اور زمین کے اندر جتنی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو فدیے میں دے دوں اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں. مجرم سوچے گا کہ فدیہ دے دو, جہنم سے بچ جاؤ. اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے, تمہارے یہ ارمان, تمہاری یہ دلی تمنا پوری نہیں ہوگی. چاہے جو بھی سوچ لو, فدیہ دینے کی سوچے گا ایک مجرم, ایک کافر, ایک مشرک, ایک گناہگار سوچے گا کہ فدیہ دے لو, اپنے بھائیوں کو فدیے میں دے دو, اپنی بیوی کو فدیے میں دے دو, زمین کے اندر جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان ساری کی ساری چیزوں کو فدیے میں دے لو اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. سوچے گا, سوچ پوری ہونے والی نہیں. صرف افسوس کی ہتھیلی مل سکتے ہیں وہاں پر جا کر کے, صرف سوچ سکتے ہیں, کچھ ہونے والا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوی, اس کی سوچ, اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی. یہ جہنم میں یہ شعلوں کی آگ بھڑکائی جا رہی ہے. نزاعۃ للشوی, یہ منہ کے اور پیٹھ کی کھال کو, منہ کے اور سر کی کھال کو ادھیڑ دینے والی ہے. یہ خطرناک آگ ہوگی, ہماری سر کی, ہمارے منہ کی کھال کو دھیڑ دے گی, کوئی نہیں بچ پائے گا. اور آگے چلیے, اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن اتنا زیادہ خطرناک ہوگا, اتنا زیادہ خطرناک ہوگا کہ لوگ جو ہے اپنے بھائی سے, اپنی بیوی سے, اپنی ماں سے, اپنے باپ سے بھاگیں. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. قیامت کا دن اتنا زیادہ خطرناک ہونے والا ہے, قیامت کا عذاب اتنا زیادہ سخت ہونے والا ہے, وہ قیامت کی گھڑی اتنی خطرناک ہونے والی ہے کہ ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, سارے کے سارے رشتہ داروں سے بھاگے گا. کیوں بھاگے گا؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, اس لیے کہ قیامت کے دن کا جو معاملہ ہوگا اس کو مشغول کر دے گا. اتنی خطرناک گھڑی ہوگی, اتنا خطرناک منظر ہوگا کہ انسان اپنے نفس کے معاملے میں, اپنے بچاؤ کے سلسلے میں مشغول ہو جائے گا, کسی کو نہیں پوچھے گا. یہ قیامت کا منظر ہے, یہ قیامت کی کھڑی ہے, یہ قیامت کا دن. ہم سارے کے سارے لوگوں کو اس دن کے لیے تیاری کرنا چاہیے. آنکھ بند ہو جائے گی, قیامت کا معاملہ شروع ہو جائے گا. آنکھ بند ہو جائے گی, حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہو جائے گا. آنکھ بند ہو جائے گی, قبر کا عذاب شروع ہو جائے گا. لہذا ان عذابات سے بچنے کے لیے ہمیں فکر مند رہنا ہے, اور قیامت کے لیے, قبر کے عذاب کے لیے, اور خصوصاً جنت کے لیے تیاری کرنا ہے. ہاتھ